التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 43 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 44 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ یہودیوں نے ایک مقدمہ پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ جو اللہ کا حکم توریت کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا، ہماری شریعت میں بھی وہی حکم ہے، اور توریت میں بھی اللہ نے وہی حکم بیان کیا تھا، تو اس کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ اسی پر اللہ نے یہ فرمایا تھا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے فیصل بناتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور جب توریت میں اللہ کا حکم ان کے پاس تھا تو پھر یہ کیوں آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لائے ہیں؟ تو اس سے بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ کچھ اور چاہتے تھے۔ جو اللہ کا حکم تھا اس کے مطابق یہ فیصلہ چاہتے نہیں تھے، بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ کے پاس آئے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ توریت کی جامعیت کو بیان فرما رہے ہیں، اور توریت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان فرمائے تھے ان احکامات میں سے کچھ حکموں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، فِيهَا هُدًى، اس میں ہدایت تھی، ونور، اور روشنی تھی، یعنی توریت ہم نے ان کو دی تھی، اور توریت کے اندر بھی ہدایت کا پیغام تھا، اور اس میں بھی علم کی روشنی تھی، راہ راست بتایا گیا تھا، سیدھا راستہ ان کو بتایا گیا تھا توریت میں، اور ہزارہ سال تک توریت کے مطابق لوگ عمل کرتے رہے، انبیاء کرام علیہ السلام فیصلہ کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 پیغمبر آئے ہیں، سب توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور قرآن کریم سے پہلے تقریباً 4000 سال پہلے توریت نازل ہوئی تھی، اور 4000 سال تک توریت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ اتنی جامع یہ کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ ان میں سے مشہور 4 ہیں، قرآن کریم، توریت، انجیل اور زبور، اور ان میں سب سے اونچی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کے بعد پھر درجہ ہے توریت کا، توریت کے بعد انجیل کا، اور انجیل کے بعد پھر زبور کا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نازل فرمایا، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی، اس لیے قرآن پاک میں آج تک ایک بھی زبر زیر یا نقطے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جس طرح یہ نازل ہوا تھا اسی طریقے سے آج موجود ہے، کوئی اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آج تک اس کی حفاظت کی ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کے بعد پھر نمبر ہے توریت کا۔ البتہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، بلکہ پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو اس کا محافظ بنایا تھا، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی۔ توریت میں بھی تحریف کی، انجیل میں بھی تحریف کی، اور زبور کے اندر بھی تحریف کی، اور جس طرح اللہ نے یہ کتابیں آسمان سے
اتاری تھی، اب اس طرح یہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے ماننے والوں نے، پڑھنے والوں نے ان کے اندر تبدیلی کر دی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ توریت جس وقت ہم نے اتاری تھی اس وقت اس میں ہدایت کا پیغام تھا اور اس میں روشنی تھی۔ یحکم بہا النبیون، یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعہ سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ کون انبیاء کرام؟ ان کی صفت بیان کی، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے۔ وہ نبی فیصلہ کرتے تھے جو فرما بردار تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی تو ہوتا ہی فرما بردار ہے، پھر نبی کی یہ صفت بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مفسرین اس کی ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اس میں یہودیوں کے ایک عقیدے کی تردید ہے۔ یہودیوں نے یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیا تھا کہ نبی خود شریعت کا پابند نہیں ہوتا ہے، نبی کو شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، شریعت صرف امت کے لیے ہے، نبی جو ہے وہ شریعت سے ماورا ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے زندگی بسر کرے، اس کو شریعت کی پاسداری کرنا اور شریعت کی پابندی کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید کی کہ نہیں، نبی بھی فرما بردار ہوتا ہے اور نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایسی بات کیوں یہودیوں نے کہی، یہ نظریہ اور عقیدہ انہوں نے کیوں بنایا؟ دراصل بات یہ ہے، انہوں نے نبیوں کے بارے میں بہت گندی گندی باتیں اور قصے کہانیاں گھڑ لی تھی اور اپنی کتاب کے اندر ان کو لکھ دیا تھا۔ اور یہ گندے قصے گھڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس وجہ سے کہ خود وہ گندے کام کرتے تھے، اب اپنی گندگیوں پر اور اپنی برائیوں پر، اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے نبیوں کو بھی اس میں شامل کیا اور کہا دیکھو نبی بھی ایسے کرتے تھے، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس لیے انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف ان کے بارے میں بڑے غلط قصے کہانیاں گھڑ لی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ گھڑ لیا تھا کہ انہوں نے ایک رات نعوذ باللہ شراب پی اور اس کے بعد پھر وہ ننگے ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے تحریف کر کے لکھ دی ہے۔ ایسا اللہ کا پیغمبر کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس نے شراب پی ہوگی اور پھر ننگا ہو گیا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ رات کو ایک بڑے جسم والا آدمی ظاہر ہوا اور پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے لڑنا شروع کیا اور پھر دونوں کی کشتی ہوتی رہی، رات بھر کشتی ہوتی رہی۔ صبح کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پچھاڑ دیا، گرا دیا اور پھر اس کے بعد پوچھا تو ہے کون؟ تو اس نے جواب دیا میں تو تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہا کہ اللہ میاں کی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کشتی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ خود گندے کام کرتے تھے، اس لیے نبیوں کے بارے میں اس طرح کے قصے انہوں نے گھڑے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ قصہ آج بھی ان کی جو یہ موجودہ بائبل ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بستی سے نکل کے باہر گئے اور پھر ان کی بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو نکلنے کے بعد انہوں نے ایک غار کی پناہ لی، ایک غار میں جا کر ٹھہرے اور نعوذ باللہ ان کی دو بیٹیاں ساتھ میں تھیں، انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شراب پلائی اور اس کے بعد پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ برا کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قصہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کے قصے انہوں نے گھڑ لیے تھے انبیاء کے بارے میں، اور جب ان سے کہا جاتا رہے ایک نبی کی شان کے یہ خلاف تم نے کیسے قصے بنا لیے، تو کہتے تھے نہیں، نبی تو شریعت کا پابند ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو شریعت سے ماورا ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی صفائی بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ وہ سارے نبی فرما بردار تھے، الذین اسلموا، جو فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے تھے، للذین ہادوا، وہ فیصلہ کرتے تھے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کے درمیان وہ فیصلہ کرتے تھے اس کتاب کے ذریعہ سے۔ اور جب انبیاء کرام اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتے تھے تو اب انہوں نے کیوں اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا اور آپ کے پاس کیوں یہ اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کتاب کو بھی مانتے نہیں ہیں۔
والربانیون، اور اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانیین یعنی رب والے، اللہ والے، ان کے جو پیر تھے وہ بھی اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، والاحبار، اور ان کے علماء وہ بھی، احبار حبر کی جمع ہے، اس کے معنی بڑا عالم، ان کے بڑے علماء وہ بھی توریت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کے پیر اور ان کے علماء توریت کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے، اب یہ اس کے مطابق کیوں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اور اب کیوں توریت کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، اور اب کیوں یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ ربانیون اور احبار یعنی رب والے اور علماء کیوں کتاب کے مطابق، توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، انہیں اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس پر گواہ بھی ہیں، یعنی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہودی مانتے ہیں ہمارے نبی اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، ہمارے علماء اور پیر اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، گواہ بھی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ فیصلے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ سے بھی اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، اللہ فرما رہے ہیں ان یہودیوں سے جو حق پرست تھے کہ فلا تخشوا الناس، تم لوگوں سے نہ ڈرو، تمہاری کتاب میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم نہ خریدو میری آیات کے بدلے میں ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یا تم نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یعنی دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان لے کر اور میری آیات کو نہ چھوڑو، اس کے خلاف فیصلے نہ کرو بلکہ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ یہ بتایا گیا کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ یہودیوں کو کہا گیا، لیکن مجھے اور آپ کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے مطابق تمہیں چلنا ہے، چاہے دنیا والے تم سے خوش ہوں، راضی ہوں یا ناراض ہوں، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کی یہ عادت تھی، وہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہودیوں کے علماء اور پیر وہ بھی لوگوں سے ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے اللہ کی کتاب کے خلاف بھی وہ فیصلہ کر جاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ، تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں، وہ منکر ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اب توریت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے تھے ان احکامات میں سے ایک حکم اور بیان کیا جا رہا ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا تھا، فیہا، اس میں، کتاب میں یعنی توریت کے اندر لکھ دیا تھا۔ کیا لکھ دیا تھا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اب اس قاتل کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو قصاصاً اس آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ بھی پھوڑی جائے گی۔ کوئی کسی کا ناک کاٹ دے تو جس نے ناک کاٹا ہے
اس کا ناک بھی بدلے میں کاٹا جائے گا۔ والأذن بالأذن، اور کوئی کسی کا کان کاٹ دے تو بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور اگر کوئی کسی کو زخم لگاتا ہے تو پھر اسی طرح اس کو بھی زخم لگایا جائے گا، یعنی بدلہ لیا جائے گا، اور اس میں برابری کو ملحوظ رکھا جائے گا، کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک کان کاٹا ہے تو ایک ہی کاٹا جائے گا، دو کاٹے ہیں تو دونوں کاٹ دیے جائیں گے، اسی طرح ایک انگلی کاٹی تو ایک ہی انگلی کاٹی جائے گی، دو انگلیاں یا زیادہ نہیں کاٹی جائیں گی۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے مدینہ منورہ کے اندر جو قبیلے رہتے تھے ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو نذیر اور ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ بنو نذیر یہ مالدار لوگ تھے اور بنو قریظہ یہ مالی اعتبار سے کچھ کمزور تھے، تو اب بنو نذیر اور بنو قریظہ، اس میں بنو نذیر نے بنو قریظہ کو دبانے کے لیے ایک زبردستی کا قانون بنا لیا جو اللہ کے قانون کے خلاف تھا۔ وہ یہ کہ اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے، لڑائی جھگڑے وغیرہ میں بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دے، تو اب اس کے بدلے میں بنو نذیر کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے 70 وسق کھجور لے لیے جائیں گے اور اس کی جان بخش دی جائے گی، اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل بھی کیا جائے گا قصاصاً، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دیت بھی لی جائے گی اور دگنی دیت لی جائے گی۔ یہ انہوں نے ایک قانون بنا لیا، ضابطہ بنا لیا کہ ہم بڑے لوگ ہیں اور یہ چھوٹے ہیں، تو بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے الگ ہے، لہٰذا ہمارا کوئی آدمی اگر قتل کرے گا اس سے خالی 70 وسق کھجور لیے جائیں گے، بس اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دے گا تو اس کے جواب میں بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے دیت بھی لی جائے گی اور دگنی دیت ان سے لی جائے گی۔ یہ انہوں نے قانون بنایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا اسی طرح کا کہ بنو قریظہ کے ایک آدمی کے ہاتھ سے بنو نذیر کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے اس ظالمانہ قانون کے مطابق اس آدمی کو قتل کرنا چاہا اور ساتھ ہی ڈبل دیت لینا چاہی، تو بنو قریظہ والے کہنے لگے وہ دن گئے جب تم ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، ہم پر زیادتی کرتے تھے، اب دن بدل چکے ہیں، اب چلو مدینہ کے اندر جو یہ نئے نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی مانتے ہو اپنی جگہ، ہم بھی مانتے ہیں اپنی جگہ کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اب ان کے پاس ہم مقدمہ دائر کریں گے، ان سے اپنا فیصلہ کرائیں گے۔ تو یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس میں بتایا گیا کہ جو حکم اس شریعت میں ہے، یعنی شریعت محمد علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہے، وہی حکم تھا توریت کے اندر بھی کہ ان تمام جرائم میں برابری کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کی جان لی جائے گی، اب 70 وسق کھجور دینے سے بات بنے گی نہیں، اور اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو دوسرے کی جان ہی لی جائے گی، اس سے جان کے ساتھ ساتھ ڈبل دیت نہیں لی جائے گی، بلکہ اس میں برابری اور مساوات کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر یعنی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر، فیہا اس میں توریت میں، ان النفس بالنفس کی جان ہے جان کے بدلے میں، والعین بالعین اور آنکھ ہے آنکھ کے بدلے میں، والانف بالانف اور ناک ہے ناک کے بدلے میں، والاذن بالاذن اور کان ہے کان کے بدلے میں، والسن بالسن اور دانت ہے دانت کے بدلے میں۔ کوئی کسی کا ایک دانت توڑ دے اس کے جواب میں اس کا بھی ایک دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص اور زخموں کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، اب یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعت نے بدلہ رکھا ہے، کوئی کسی کا کان کاٹ دے اب بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے گا، لیکن جس کا کان کاٹا ہے اگر یہ اپنے اس بھائی کو جس نے اس کا کان کاٹا ہے معاف کر دے
تو یہ اس کے لیے بڑے اجر کی بات ہوگی، اس معاف کرنے والے کے لیے بڑے اجر کی بات ہوگی۔ اس نے تو غلطی سے کان کاٹ دیا یا جان بوجھ کر ہی کاٹا ہے، اب اس کا کان کاٹ کے کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے شریعت یہ ترغیب دیتی ہے کہ یہ اس کو معاف کر دے۔ فمن تصدق به، تو جو شخص اس کا صدقہ کر دے، فمن تصدق به، جو شخص اس کا صدقہ کر دے، مطلب یعنی جو بدلہ لینا تھا وہ بدلہ نہ لے بلکہ مجرم کو معاف کر دے، بدلہ لینا تھا بدلہ نہ لے بلکہ مجرم کو معاف کر دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صدقے سے تعبیر کیا، کہا یہ معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ ایسے ہے جیسے یہ صدقہ کر رہا ہو، اور صدقے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بڑا بدلہ دے گا۔ اور ایک نقد فائدہ اس کا یہ ہوگا، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو اس کا یہ معاف کرنا اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب تک جو اس نے گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ مثلا کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا، اب قانون یہ ہے کہ جس کا دانت توڑا یہ بھی اس دانت توڑنے والے کا دانت توڑے، لیکن یہ دانت نہیں توڑتا ہے بلکہ یہ اس کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس معاف کرنے کو اس شخص کے لیے جس کا دانت ٹوٹا ہے، جو مظلوم ہے، تو اس کے تمام گناہوں کے لیے اللہ کفارہ بنا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت یہ معاف کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ معاف کر دینا چاہیے، بدلہ آدمی کو لینا نہیں چاہیے۔ اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، کوئی بدلہ لیتا ہے، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے غلط نہیں کیا، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑے اجر کی بات ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو قانون اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اب تک تذکرہ تھا توریت کا، اب آگے انجیل کا تذکرہ آ رہا ہے، اور انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے بیان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے بھیجا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نشانات پر، ان کے نشانات پر، ان کے نشانات قدم پر ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی بنی اسرائیل کے جو متعدد پیغمبر آئے ہیں ان پیغمبروں میں سب سے آخر میں ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والے تھے اس کتاب کی جو ان سے پہلے اتری ہے، من التوراۃ یعنی توریت کی وہ تصدیق کرنے والے ہیں کہ توریت اللہ کی برحق کتاب ہے، اس کو وہ ماننے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو بھی انجیل عطا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا کی تھی، توریت پر بھی عمل کرنے کے لیے ان کو کہا گیا اور انجیل بھی ان کو دی گئی تھی۔ انجیل گویا یہ توریت ہی کا تتمہ ہے، تو ہم نے انجیل ان کو دے دی، فیہ ہدن، اس میں یعنی انجیل کے اندر بھی ہدایت کا پیغام تھا، ونور، اور اس میں بھی روشنی تھی، لوگوں کے لیے واضح راستہ بیان کیا گیا تھا کہ کس راستے پر چل کر وہ جنت میں جا سکتے ہیں، یہ اس میں بیان کیا گیا تھا۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل یہ بھی تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے اتری ہے، من التوراۃ یعنی توریت کی، یہ بھی تصدیق کرنے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توریت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور جو کتاب ان پر اتاری گئی ہے انجیل، یہ انجیل بھی پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ کتاب یعنی انجیل یہ بھی بڑی جامع کتاب تھی، اس میں بھی ہدایت کا پیغام تھا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت تھی، اس میں ایسے مضامین تھے کہ جن کو پڑھنے کے بعد آدمی کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، آدمی کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، ایسے مضامین اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ،
چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے جن کو انجیل دی گئی ہے یعنی عیسائی، وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اتارا ہے، یعنی انجیل کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ انجیل میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان احکامات کے مطابق وہ زندگی بسر کریں، اور جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں ان پر وہ چلیں، ان کو وہ مانیں۔ اور انہی احکامات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یا ان سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ وقتی طور پر آئے ہیں، اور ان سب کے آخر میں آنے والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ آ جائیں گے تو ان پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اسی طرح توریت کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اگر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو پھر وہ توریت کے مطابق فیصلہ کرنے والے نہیں ہوں گے، پھر وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ نہ وہ توریت کو ماننے والے ہیں نہ وہ انجیل کو ماننے والے ہیں، بلکہ صرف ان کا دعویٰ ہے اور عملی میدان میں وہ پیچھے ہیں۔ عملی اعتبار سے انہوں نے نہ توریت کو مانا ہے نہ انہوں نے انجیل کو مانا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے توریت والے توریت کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں اور انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں، اور اب وہ بھی جنت کے اندر جائیں گے جیسے مسلمان جنت میں جائیں گے، قرآن کو ماننے والے ایمان لانے والے جنت میں جائیں گے ایسے وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ پر اللہ کی آخری کتاب نازل ہو گئی جس کے اوصاف اگلی آیت میں بیان کیے جا رہے ہیں، تو اب جو ہے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرے، وہ نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے اور ان سے دور رہ کر زندگی بسر کرے۔ اگر ان سے دور رہ کر زندگی بسر کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے میں توریت کو مانتا ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہے میں انجیل کو مانتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ نہ توریت کو مان رہا ہے نہ وہ انجیل کو مان رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور ان کو دعوت دی گئی ہے کہ جب وہ آخری نبی آ جائے گا تمہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ آج جو موجودہ بائبل ہے جس میں انہوں نے تحریف در تحریف کی ہے، بہت زیادہ تبدیلی کر دی ہے، لیکن اس کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کچھ نہ کچھ ملتے ہیں۔ جو موجودہ توریت ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے کہ تمہارے چچا زادوں میں ایک نبی آئے گا، یعنی یہ بنو اسحاق سے ہیں اور تمہارے چچا زاد ہو گئے بنو اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئے گا جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا، یعنی اللہ اس کو اپنا کلام دے گا اور وہ اپنی زبان سے جو بولے گا اللہ کا کلام بولے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ وحی کے مطابق بولے گا، اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے وہ بولے گا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، اور یہ تمام اوصاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہے ہیں، یعنی آپ ان کے چچا زاد بنو اسماعیل میں سے بھی ہیں اور اللہ نے اپنا کلام بھی آپ کو دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فتح مکہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں کو کراس کر کے مکہ کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اوصاف جو بیان کیے گئے وہ سارے آپ پر صادق آ رہے ہیں، اور پھر ان کو کہا گیا کہ تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، لیکن جب انہوں نے ایمان نہیں لایا انہوں نے توریت کا انکار کر دیا، توریت کو انہوں نے نہیں مانا۔ اسی طریقے سے انجیل برناباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر موجود ہے، انہوں نے اپنے حواریوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ میں تو کچھ عرصے کے لیے ہوں، اب مجھے جانا ہے اور اس دنیا کا سردار آنے والا ہے، اس دنیا کا سردار آنے والا ہے، اور میرے اٹھا لیے جانے کے بعد لوگ مجھے خدائی میں شریک ٹھہرائیں گے اور مجھے خدا کا بیٹا قرار دیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس آخری سردار کو جو دنیا کا
کا سردار ہے بھیجے گا اور وہ آ کر میرے متعلق لوگوں کو بتائے گا کہ وہ اللہ کا بندہ تھا، وہ خدا نہیں تھا، نہ خدا کا بیٹا تھا، نہ تین میں سے ایک تھا۔ یہ سارا جو مضمون ہے یہ انجیل برناباس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بیان فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے، لیکن عیسائیوں نے ایمان نہیں لایا تو انہوں نے گویا انجیل کا بھی انکار کر دیا، انہوں نے انجیل کو نہیں مانا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، انجیل والوں کو چاہیے وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو ان پر نازل کی گئی تھی، یعنی اس کتاب کے مطابق وہ فیصلہ کریں اور وہ میرے اس آخری نبی پر ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ ہیں فاسق، یہ فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں، انہوں نے فرما برداری کو اختیار نہیں کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی قرآن کریم ہم نے آپ کو دیا ہے۔ پہلے تذکرہ تھا توریت کا، پھر تذکرہ تھا انجیل کا، اب تذکرہ آ رہا ہے قرآن پاک کا، اور قرآن پاک کی جامعیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف الکتاب، کتاب کو یعنی قرآن کو بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس حال میں کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی ہیں، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن ان کتابوں پر محیمن ہے، محافظ ہے، ان کے مضامین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو مضامین توریت میں بیان کیے گئے تھے، جو مضامین انجیل میں بیان کیے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے قرآن پاک میں، اور جو لوگوں نے انجیل اور توریت کے اندر اپنی طرف سے تحریف کی تھی، تبدیلی کی تھی، اس کو بھی قرآن واضح کرتا ہے، اور جو حق کا پیغام توریت اور انجیل میں تھا اس کو قرآن واضح کرتا ہے۔ قرآن گویا ان کا محافظ ہے، اور جب ان کی محافظ کتاب آ گئی ہے اب اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہٰذا اب آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے آپ کی طرف، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، عما جاءک من الحق، اس سے اعراض کرتے ہوئے جو آپ کے پاس آ چکا ہے حق، یعنی جو اللہ نے حق کتاب آپ پر اتاری ہے اس سے اعراض کر کے آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کیجئے، بلکہ اس کتاب کے مطابق آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائی تھی شرعتاً شریعت، ومنہاجاً اور ایک راستہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک شریعت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی، اور اب آپ کو بھی ایک شریعت دی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے اس میں اور پہلی شریعتوں میں فرق ہے۔ پہلی شریعتیں وہ ایک ایک قوم کے لیے تھی، ایک ایک علاقے کے لیے تھی، اب آپ کی جو شریعت ہے یہ عالمگیر ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اب کسی کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو بھی کہ اس سے رستگاری نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اب میں قرآن سے دور رہ کے زندگی بسر کروں گا اور جنت میں جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا تھا، لیکن اب آخری کتاب آ چکی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اللہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، سب کو مجبور کر دیتا، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر ڈنڈے کے زور پر سب کو مسلمان بنا دیا جاتا، مجبور کیا جاتا۔ اللہ فرماتے اگر اللہ چاہتا ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اختیار دیتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے، جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں کا انجام الگ الگ ہے، میں نے واضح کر کے بیان کر دیا۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ،
لا اکراہ فی الدین، اب دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، اب ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے. جس کا جی چاہے ہدایت کو اپنا لے اور جس کا جی چاہے وہ گمراہی پر ہی قائم رہے. البتہ انجام دونوں کا الگ الگ ہے. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے فیما آتاکم، ان قوتوں میں جو قوتیں اس نے تم کو عطا کی ہیں، یعنی جو اس نے عقل و دانش تمہیں عطا کی ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی قوت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اپنی عقل کو کام میں لا کر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، اور کون اپنی عقل سے کام نہیں لیتا ہے اور پھر وہ بے دینی اور گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. اللہ یہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ زبردستی تم کو مسلمان نہیں بناتا ہے. بس وہ یہی کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ لوگوں نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. خیرات یعنی نیکی کے کام، اچھے کام، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو. الاللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، جب لوٹ کر اس کے پاس آؤ گے وہ تمہیں متنبع کر دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں سے جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اس سے وہ اختلاف کو واضح کر دے گا. جو حق پرست تھے، حق کو ماننے والے تھے، تو ان کو بھی ظاہر کر دے گا، اور جو باطل پرست تھے، باطل پر چلنے والے تھے، ان کو بھی وہ بیان کر دے گا، واضح کر دے گا، بتا دے گا کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا. آج اس نے تمہارے سامنے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، لہٰذا تم حق کے راستے کو اختیار کرو اور آپس میں اختلافات کو چھوڑو، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جیسا کہ چوتھے پارے میں ہم پڑھ کر آئے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو. جو تم اختلاف کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. اس لیے حق کو اختیار کرو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. برے اعمال سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ